میری ایک ایک آیت پہ غور کرنا، تدبر کرنا، چاہے وہ آیت قرآن میں ہو یا آیت دنیا کی کائنات کے کسی صفحے پر ہو، اس میں غور کرو گے چھپے ہوئے راز ہیں جنہیں سائنس کہتے ہیں، وہاں تک آپ پہنچو۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں جہنم کے بارے میں ایک سخت آیت ہے، کافروں کے بارے میں، الذین کفروا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کر دیا، جنہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کر دیا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں دوزخ میں ڈالیں گے، ان قریب ہم انہیں دوزخ میں ڈالیں گے، کلما نضجت جلودہم، جب ان کی چمڑی گل جائے گی، جل جائے گی، خاکستر ہو جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم فوراً دوسری چمڑی لگا دیں گے۔ کیوں لگا دیں گے؟ لیذوقوا العذاب، اس لیے کہ وہ عذاب چکھائیں۔ اب ہم نے سمجھا کہ یہ صرف ہمیں ڈرا رہا ہے، قرآن صرف ڈرا رہا ہے دوزخ کے عذاب کو، لیکن آج کے سائنس نے اسی قرآن کریم کی آیت سے بتا دیا کہ اللہ نے جو چمڑی بدلنے کا سسٹم بتایا تھا وہ سائنس تھا، تم نہیں پہنچے تو تمہاری غلطی ہے۔ سائنس آج پہنچ گیا اس جگہ کہ مسلمانوں کے قرآن میں یوں کیوں کہا گیا کہ چمڑی بدل دیں گے؟ بھائی چمڑی بدلنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تو بس سانس مت نکال، وہ جلتا رہے گا، کافی تھا نا۔ چمڑی کیوں بدل رہا ہے دوزخ میں انسان کی؟ صرف سانس نہیں نکالتا، انسان جلتا رہتا، دکھ اٹھاتا رہتا۔ آج سائنس نے بتا دیا کہ اس رب نے جو چمڑی بدلنے کی بات کی ہے وہ اسی لیے کی ہے، اس نے جواب بھی دے دیا تھا، لیکن مسلمان تو نے سوچا نہیں۔ اس نے کہہ دیا تھا لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھے۔ سائنس کہتا ہے کہ درد اور تکلیف محسوس کرنے کے سیل سب سے زیادہ چمڑی میں ہوتے ہیں۔ درد جو انسان کو چاہے سوئی لگ جائے، انجیکشن لگ جائے، چھری سے کٹ جائے، گولی لگ جائے، تلوار سے کاٹ دیا جائے، چاقو سے ڈال دیا جائے، آگ میں ڈال دیا جائے، سب سے زیادہ تکلیف اور درد جو ہوتا ہے وہ سیل سب سے زیادہ چمڑی میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا تھا نا عذاب سے کھانے کے لیے چمڑی بدل رہا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ درد کے سیل، تکلیف کے سیل چمڑی میں پائے جاتے ہیں۔ یہ سائنس ہے کہ نہیں؟